على رسول الكريم والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میری کیا مجال کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں. حسن یوسف پہ کٹی مصر گشت زنا سرکار رہے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بلا اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتی ہے کہ جس کی عظمت خالق کائنات سے یوں ادا ہوئی. ورفعنا لک ذکرک کسی مقام پر فرمایا انا اعطیناک الکوثر تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. جناب والا سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلا کائنات ہے سیرت رسول کی. بن دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. معزز سامعین کرام، یہ تو وہ موضوع ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنانی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کھلا کر ہر حصے کو رات بنا دیا جائے تو ایک تو گناہ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے قلم ٹوٹ جائے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے، زمین سے آسمان تک کھلا ہو جائے، لیکن سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. کیونکہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئی، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، سیرت پاک کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حاضرین محفل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالتوں کا دور دورہ تھا. انسانی قدریں ناپیدا تھی، انسان گدھوں میں تقسیم تھا، انسان کا تعذب عروج پر تھا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جگڑا، کہیں اور گھوڑا آگے بڑھنے پہ جگڑا. یوں ہی روز چلتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں. اور انسانیت امن کی متلاشی تھی تو پھر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے. انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اور ان کے دکھوں کا آغاز کرنے کے لیے اگر دو جہاں کو مخصوص بنا کر بیچتے ہیں اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. معزز سامعین کرام، میرے نبی سکھاووں میں سب سے زیادہ سخی تھے، جہرات میں سب سے زیادہ قومی تھے، بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے، لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. اور جو آپ کو دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا کیونکہ حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں. لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی. تم سا تو کسی نے آنکھ میں دیکھا نہیں کوئی، بے شک ذریعہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی. اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. حاضرین محفل، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، سورج پوری آگ و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، مگر دور ایک آتشی ٹیلے پر ایک شخص کھڑا ہے. وہ شخص 3 دن سے کھڑا ہے، کسی ایسے کے انتظار میں کھڑا ہے جو اسے کہہ کر گیا ہے ابھی لوٹ کر آؤں گا. 3 دن ہو گئے وہ شخص لوٹ کر نہیں آیا اور 3 دن ہو گئے یہ شخص وہیں پر کھڑا ہے. آج اس شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور اپنے وعدے کے انتظار میں اس کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھیں ندامت سے جھکا لیتا ہے، مگر منتظر شخص کی زبان سے صرف یہی کلمہ عطا ہوتا ہے کہ اے شخص تو نے مجھے ناحق تکلیف دی ہے. معزز سامعین کرام، 3 دن تک جلتے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہونے والا یہ شخص کون ہے؟ غیر کے وعدے کے پاس داری میں مصیبتیں آزادیں تکلیفیں برداشت کرنے والا یہ شخص کون ہے؟ دہر کے انگاروں کے ساتھ کھڑا ہونے والا یہ شخص کون ہے؟ دنیا کو اخلاق سکھانے والا یہ شخص کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنے اخلاق کے بلبوتے پر عرب کے اندر اسلام کا بول بالا فرمایا. مگر افسوس ہوتا ہے 1400 سال گزرنے کے بعد آج مسلمان بدنام اور فرقہ واریات کا شکار ہے.
سوچا کہ وہ جامع اعلان کی جائے تو مجھے پتا چلا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری. حاضرین محفل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لیا جائے تو ہمیں اس رسول کی طرف آنا ہوگا کہ جس کی دست کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے دو ٹوٹے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر ہو جاتا ہے، جس بیت النور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبان مقدس سے بددعا تک نہیں نکلی بلکہ بقول کلمہ اللہ قولی دعا مانگی. آلہ قوم کو چشم بصیرت دے، بے خبر ہے بیچارے تو انہیں نور سے ہدایت دے. جناب والا حضور کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ سچائی کی تربیت کی صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق عظیم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا اور شجاعت میں شیخ علی شیخ خدا بنا دیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا، خطا کاروں سے درگزر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. شکریہ. میں اپنے جیب سے اس کو 200 روپے انعام دے رہا ہوں اسٹال پر. کلیپنگ کرو، کلیپنگ زور سے. چلو ویری گڈ. ایسے بھی آپ بھی